ہمارا آج کا مضمون ہے پیشہ ورانہ ماحول میں خواتین کا خیال۔ ہمارے ملک میں خواتین مردوں کے ہمراہ آفس، کالج، یونیورسٹی، فیکٹری، گرز ہر جگہ کام کرتی ہیں۔ ایک متحرک اور ترقی پذیر معاشرے کا یہ جزو لا ينفک ہے۔ پہلے صرف مرد گھر سے باہر کام کرتے تھے اور خواتین زیادہ تر گھروں میں رہتی تھیں، مگر اب خواتین تقریباً معاشی زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ اس بدلتی صورتحال کو اچھی طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہماری اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہمارے سامنے آئی ہیں، جن کو احسن طریقے سے ادا کر کے ہم پاکستان کو ترقی و کامیابی کی عظیم منزلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس مخلوط کارگزاری کو ادب اور پاکیزگی سے بھی روشناس کرا سکتے ہیں۔ یوں ہمارے معاشرے کامیاب اور ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکیں گے۔ سب سے پہلے اس یقین کی ضرورت ہے کہ ہر نئی صورتحال اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں لے کر معاشرے میں واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کریں تو وہ نئی صورتحال آپ اور آپ کے معاشرے کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کے ثمرات اجتماعی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہوا جا سکے جو بدلتی صورتحال اپنے ساتھ لاتی ہے تو معاشرے میں ابتری اور بے چینی کی فضا جنم لیتی ہے۔ ہم یہاں پر قرآن و سنت سے رہنمائی لیں گے، تو آئیے دیکھیں قرآن و سنت ہمیں اس بدلتی صورتحال کے بارے میں کس طرح رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خواتین و حضرات باہم کسی جگہ ہوں تو انہیں کیا کرنا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں ہے، مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں پست کریں یعنی کم کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا موجب ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 31 میں اسی طرح کی بات خواتین کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اس پر غور کیجیے، نگاہ کے ذکر کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہے، یعنی ایسی نگاہ جس میں نفس کی خواہش کا عنصر شامل ہو وہ ساتھی صنف مخالف پر نہ ڈالیں۔ خواہش کے عنصر کے بغیر کبھی نگاہ پڑ جائے تو جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس نظر کو فالو نہ کریں، یعنی دوبارہ نہ ڈالیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2149 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5644۔ غرض اسلام رہتی دنیا تک کے لیے قابل عمل ہے۔ معاشرے کی موجودہ صورتحال جس میں خواتین و حضرات کثرت سے دفاتر، فیکٹریوں، ہسپتالوں، کالج اور یونیورسٹی میں کام کریں گے، ہمارے رب کو بخوبی معلوم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز کا تفصیلی علم موجود ہے، ہماری صورتحال میں رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کی ذمہ داریوں میں بھی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ان کو آسانی سے اپنا کام کرنے کے لیے مناسب ماحول فراہم کریں، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے ہماری رہنمائی حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ مشکات حدیث نمبر 48۔ ذرا سوچئے، ایک مرد جب دفتر میں خواتین کے ہمراہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کیا اس کی بیوی، بہن یا بیٹی کسی دوسرے دفتر میں، فیکٹری میں یا ہسپتال وغیرہ میں کام نہیں کر رہی ہوتی؟ اگر نہ بھی کر رہی ہو تو یہ سوچنا اس کے لیے کافی ہے کہ اگر کر رہی ہوتی اور اس کے ساتھ بدسلوکی یا بلا وجہ کی پریشانی یا بد نظری وغیرہ ہوتی تو خود کیسا محسوس کرتا۔ بس اس حدیث کے تناظر میں یہ سوچ پوری طرح ہمارے معاشرے میں مخلوط صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ کہ اس حدیث میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، ایک واضح راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں مردوں کو کس طرح اپنی ساتھی خواتین کے ساتھ پیشہ ورانہ ماحول میں رہنا ہے۔ اگر آپ کسی مرد کی طرف سے بلا وجہ کی گپ شپ یا مزاح اپنی بیٹی، بیوی یا بہن کے لیے پسند نہیں کرتے تو خود بھی دوسروں کے لیے اس بات کا خیال رکھیں۔
اسی طرح خواتین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بات کرتے وقت قرآن کے الفاظ میں اس بات کا خیال رکھیں، جیسے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کہا، اگر تم پرہیزگاری کرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ غور کریں ہماری رہنمائی کے لیے کیا خوب باتیں ہیں، اس زمانے اور بدلتے ہوئے معاشرے کی ضروریات کے عین مطابق۔ ہمارا معاشرہ ایک دیندار اور مشرقی معاشرہ ہے، قابل عزت خواتین کی بے حد عزت کرتا ہے۔ اگر آپ خواتین خود احتیاط کریں گی اور مردوں سے بلا وجہ بات چیت نہ کریں گی، اور جب کریں گی تو ملائمت کے عنصر کو ہٹا کر کریں گی، تو یاد رکھیں کسی مرد کی مجال نہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا آپ کے بارے میں غلط سوچے۔ اگر کوئی مریض ذہنیت کا حامل ایسا کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو دوسرے مرد بخوبی اس کی اصلاح کر دیں گے۔ یاد رکھیے شریف مرد باغیرت ہوتے ہیں اور بیہودہ مردوں کے خلاف آپ کی اور آپ کے پیچھے حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اگر آپ خود ریلیکس ہو گئی تو پھر فائدہ اٹھانے والا بھی بے باک ہو جائے گا، اور باغیرت مرد بھی یہ کہہ کر خاموش ہو رہیں گے کہ خود پرواہ نہیں کرتی تو ہم کیا کریں۔ لہٰذا آپ کی عزت اور باعزت طور پر پیشہ ورانہ ماحول میں یعنی ورک پلیس پر کام کرنے کی ڈوری اللہ نے آپ خواتین کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھیں، بات چیت کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے لباس کا خیال رکھیں۔ قرآن کے الفاظ میں صحیح لباس اس بات کی پہچان ہے کہ آپ ورک پلیس پر باعزت ماحول کی متلاشی ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ میں تاکہ ستائی نہ جائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 31 لباس کے متعلق ہماری یوں رہنمائی کرتی ہے، اور کہیے مومن خواتین سے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ اسی طرح خوشبو استعمال کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ خوشبو اطراف میں پھیل کر مردوں کو متوجہ نہ کرے۔ چلنے میں قدم آہستگی سے رکھیں، قرآن کے الفاظ میں یہ اس طرح ہے، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا مخفی سنگھار۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ غرض ان باتوں کا خیال رکھنے سے آپ ورک پلیس پر اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک واضح تبدیلی محسوس کریں گی، ایک خوشگوار تبدیلی جو آپ کو محفوظ ہونے کا احساس دلائے گی، اور آپ کو اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے مرد حضرات کو ہر قسم کی آزمائش اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکے گی، انشاءاللہ۔